تمنا وہ لڑکی تھی جسے جنوبی ایران میں پہلے میں نے دیکھا تھا، لیکن جب شیطان نے اسے شمالی ہندوستان میں دیکھا تو فوراً عاشق ہو گئے۔ جب شیطان نے مجھے تار دے کر چائے پر مدعو کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کسی پر عاشق ہو گئے ہیں۔ ایسے موقعوں پر وہ ہمیشہ تار دے کر ہی مدعو کیا کرتے تھے۔ سپہر کو میں وہاں پہنچا، وہ حسب معمول مجھے اسٹیشن پر نہیں ملے۔ ان کے گھر پہنچ کر میں نے ہر جگہ ڈھونڈا سوائے اس جگہ کے جہاں وہ تھے۔ دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ چھت پر دیکھوں، کیونکہ عاشق ہونے کے بعد شیطان اکثر چھت پر ٹہلا کرتے تھے۔ اوپر پہنچ کر دیکھا کہ وہ فرش پر بیٹھے ہیں۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ جب وہ اپنے عشق کی داستان سنا رہے تھے تو میں خاموش بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میرے خیال میں ان کی یہ حرکت بالکل فضول تھی اور ان کی باتوں کا نہ سر تھا نہ پیر، لیکن میں نے ان لطیف جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ جب انہوں نے ناکامی کی صورت میں اپنے آپ کو اس دنیائے فانی سے ڈسمس کرنے کی دھمکی دی تو میں چونکا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے اخبار کو تہہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مدت سے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو تعلیم یافتہ ہو، سلیقہ شعر ہو اور خوبصورت ہو۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں 3 لڑکیوں کی تلاش تھی؟ دفعتاً مجھے وہ لڑکی مل گئی۔ میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، راستے میں میں نے اس کی پشت دیکھی جو بلا شبہ دنیا کی حسین ترین پشت تھی۔ میں نے قریب جا کر لفٹ کے لیے پوچھا اور کہا کہ میں آپ ہی کے راستے جا رہا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں غش کھاتے کھاتے بچا۔ پھر میں نے کہا کہ میں اس جگہ اجنبی ہوں، کیا آپ اپنے مکان تک میری رہنمائی کر دیں گی؟ اس نے اپنے گھر کا مفصل پتہ بتا دیا اور بولی، خبردار جو میرا تعاقب کیا ہے تو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس شعر سے ظاہر ہے: از وبالوں پر غبار تمنا فشر دائم، پر شاخ گل گرا نبود اشیا ماں۔ انہوں نے یہ شعر بالکل بے موقع پڑھا تھا۔ غالباً انہیں اس کے معنی بھی نہیں آتے تھے، محض اس لیے پڑھ دیا کہ فارسی کا شعر تھا اور اس میں تمنا کا ذکر تھا۔ انہوں نے مجھے تمنا کی تصویریں دکھائیں۔ میں نے بتایا کہ میں اسے واجبی طور پر جانتا ہوں اور وہ ہرگز حسین نہیں ہے۔ وہ حسین ضرور ہے اگر اسے ایک خاص زاویے سے دیکھا جائے۔ اور وہ زاویہ کون سا ہے؟ اس کے صرف چند پوز اچھے نہیں آتے، ایک سامنے کا، ایک سائیڈ کا اور ایک ترچھے رخ سے لیا ہوا۔ بس ان کے علاوہ باقی سب پوز نہایت حسین نظر آتے ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ تشریف لے آئے جو پولیس میں ملازم تھے۔ انہوں نے اپنے تھانے کے بڑے دروازے پر خوش آمدید لکھ رکھا تھا اور کبھی تھانے میں تشریف لائیے ان کا تکیہ کلام تھا۔ ان کے آنے پر موضوع بدل گیا اور خانگی قسم کی گفتگو شروع ہو گئی۔ ملٹن، گاربو اور شیکسپیئر کا ذکر چھڑ گیا۔ اگلے روز شیطان مجھے تلخ صاحب کے ہاں لے گئے۔ راستے میں مجھے معلوم ہوا کہ خوش قسمتی سے شیطان کی ملاقات دنیا کی عظیم ترین ہستی سے ہو گئی ہے۔ تلخ صاحب سماج کے سب سے بڑے باغی ہیں، ملک کے سب سے بڑے انسان ہیں۔ ان کی تحریروں میں جادو ہے، ان کی قلم میں زہر ہے۔ پیچدار راستوں اور تنگ گلیوں سے گزر کر ہم ایک بوسیدہ سے تاریک مکان میں پہنچے، جہاں ایک منحنی سا زرد روح سیکنڈ ہینڈ انسان اینک لگائے کچھ لکھ رہا تھا۔ سامنے چند حضرات بیٹھے سے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک مریل سا کتا بیٹھا دم ہلا رہا تھا۔ شیطان نے میرا تعارف کروایا۔ آپ نیشنلسٹ ہیں یا سوشلسٹ؟ اس شخص نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر امپیریلسٹ ہوں گے؟ جی نہیں۔ تو پھر آپ ہیں کیا؟ انسان ہوں۔ آپ انسان ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کم از کم کمیونسٹ نہ ہوں۔ ان سب میں کیا فرق ہے؟ تو گویا آپ کو فرق بھی معلوم نہیں؟ غضب خدا کا! سچ مچ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایک رائلسٹ ایک مارکسسٹ سے کیوں خفا ہے، ایک فاشسٹ ایک انارکسٹ سے اچھی طرح کیوں پیش نہیں آتا، ریئلسٹ کیوں علیحدہ رہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کس قدر بے بہرا ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تلخ صاحب انہیں چھوڑیے، اپنا مضمون سنائیے، ایک صاحب بولے۔ تلخ صاحب نے اپنا مضمون شروع کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی لعنت بیوروکریسی ہے، جو کسی بیمار دماغ کا بیمار خواب معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ ڈیموکریسی اس سے بھی بڑی آفت ہے، مگر میرا خیال ہے کہ آج اگر ڈپلومیسی کا خاتمہ ہو جائے تو دنیا میں امن پھیل جائے۔ سچ پوچھئے تو دنیا کی بیہودہ ترین چیز ارسٹوکریسی ہے، اور لیکن آپ کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ میں ڈرتے ڈرتے بولا، میں پالیسی کے بھی خلاف ہوں، پالیسی پر لعنت ہے۔ میں باغی ہوں، میں سماج کے خلاف ہوں، اس فرسودہ نظام کے خلاف ہوں، نظام شمسی کے خلاف ہوں، زمین و آسمان اس خدائی کے خلاف ہوں۔ لوگ مجھے دہریہ سمجھتے ہیں۔ ہاں میں دہریہ ہوں، خدا کا شکر ہے میں دہریہ ہوں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کس نے میری زندگی سے لطافتیں چھین لی، کس نے میرے ناک پر اینک لگا دی، کس نے میرا ہاضمہ تباہ کر دیا،
کس نے اس کمرے میں مکڑی کے جالے لگا دیے؟ کس نے میرے معصوم کتے کا یہ حال کر دیا کہ وہ بعض اوقات مجھے پہچانتا بھی نہیں، اجنبی سمجھتا ہے؟ اس کہنہ نظام اور اس فرسودہ خدائی کا قصور ہے۔ واپسی پر شیطان نے بتایا کہ وہ تلخ صاحب کے ساتھ مل کر ایک رسالہ نکال رہے ہیں جس کا نام تمنا رکھیں گے۔ بڑی اپنی بےہودہ سی موٹر میں آیا جس کی ہر چیز شور مچاتی تھی سوائے ہارن کے۔ سپیڈو میٹر عرصے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ رفتار یوں معلوم کی جاتی تھی کہ 20 میل فی گھنٹہ پر دہنا مڈگارڈ ہلتا، 25 میل پر بایاں اس کا ساتھ دیتا، 30 میل پر فٹ بورڈ تھرتھرانے لگتا اور 35 پر سب کچھ۔ اس سے زیادہ تیز نہ غالباً موٹر چل سکتی تھی نہ ہم اسے چلانے دیتے۔ موٹر میں اس قدر بھیڑ معلوم ہوتی تھی کہ یہ معلوم کرنا محال ہو جاتا کہ اسے چلا کون رہا ہے۔ ویل کسی کے ہاتھ میں ہے، بریک پر کسی کا پاؤں ہے تو کلچ پر کسی کا۔ ذرا دیر کے بعد غل مچتا، میں گیئر بدلوں گا، تم ذرا کلچ دبانا، ذرا بریک دبانا، میں موڑنے لگا ہوں۔ تلخ صاحب کے اعزاز میں پارٹی ہو رہی تھی جس میں تمنا خانم بھی اپنی عزیزوں سمیت مدعو تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو صرف چند ترقی پسند شعراء اور ادیب بیٹھے تھے۔ تلخ صاحب اور خواتین کا انتظار ہو رہا تھا۔ ایک ادیب شیطان کے پرانے ہم جماعت نکلے، انہیں دیکھتے ہی اچھل پڑے۔ ان چند سالوں میں تم کتنے بدل گئے ہو، میں نے صرف تمہارے ہیٹ سے پہچانا۔ یہ ہیٹ بڑا دیر پا اور مضبوط ہے، کئی مرتبہ کھویا گیا، بدلا گیا، ضائع ہو گیا، پھر بھی ویسے کا ویسا رہا، شیطان نے بتایا۔ رسالے کی باتیں ہونے لگی۔ شیطان بولے، رسالے کے سر ورق پر یہ ضرور لکھا جائے گا، بایادگار تمنا خانم۔ میں نے انہیں بتایا کہ بایادگار تو تب لکھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے، تو پھر زیر سرپرستی تمنا خانم لکھا جائے، اس سے بزرگی ٹپکتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تمنا خانم 60-70 برس کی ہوں گی۔ رسالے کا نام صرف تمنا رکھا جائے، بڈی نے مشورہ دیا۔ ایک صاحب جو رسالے کے ہونے والے مینیجر تھے فائل کھولنے لگے۔ حضرات، میں نے رسالے کے کچھ قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں، سنیے۔ نمبر 1 یہ ماہنامہ ہر ماہ کی آخری تاریخ کو شائع ہو۔ نمبر 2 مضمون نگار حضرات سے التماس ہے کہ فی الحال مضمون بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 صرف ترقی پسند اشتہار شائع کیے جائیں گے۔ نمبر 4 دفتر رات کے 3 بجے بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی صاحب تشریف نہ لائیں۔ نمبر 5 دکھ پہنچانے والی تنقیدیں اور دل آزار مضامین اکثر شائع ہوا کریں گے، اور نقصان کی صورت میں نفع برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اسے نمبر 6 رکھیے، ایک صاحب جو مالی امداد دے رہے تھے۔ یہ فیصلہ باقی ہے کہ اسے مصور مجلہ بنایا جائے گا یا نہیں۔ یہ دیکھیے، میں چند ایک تصویریں لایا ہوں، مستقبل کے مینیجر نے کہا۔ ایک ترقی پسند تصویر پر شیطان چونک پڑے۔ اس کا مصور کون ہے؟ ریمبرانٹ۔ یہ تصویر ضرور چھاپی جائے گی، آپ ریمبرانٹ صاحب سے اس کا سودا کر لیجیے۔ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اوفو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یہ ہے کہ میں ان دنوں اخبار نہیں پڑھتا۔ ان کے انتقال کو تو مدتیں گزر چکی ہیں، کسی نے بتایا۔ بڈی نے مشورہ دیا کہ بالکل نئی وضع کا پرچہ نکالا جائے جس میں ہر قسم کے مضامین ہوں، افسانوں کا علیحدہ حصہ ہو، ٹھوس مضامین کا علیحدہ، غزلیں اور نظمیں علیحدہ ہوں۔ اس طرح خواتین کے لیے بھی کچھ جگہ چھوڑی جائے۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ طے ہوا کہ ہر حصے کا علیحدہ ایڈیٹر مقرر ہو، جیسے امریکن رسالوں میں ہوتا ہے۔ اس پر امریکہ کی باتیں ہونے لگی۔ ایک بزرگ بڈی سے بولے، بھائی تمہاری فلموں سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یا تو کاؤبوائے ہوتے ہیں یا گینگسٹر۔ ہمارے ہاں بھی آپ کے ملک کے متعلق طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں مشہور ہیں کہ یہاں یا تو راجے مہاراجے رہتے ہیں یا سادھو اور فقیر۔ لوگ اڑن کھٹولوں پر سفر کرتے ہیں اور ہر وقت بین بجاتے ہیں۔ ہاتھی، شیر، چیتے گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ میں خود اس علاقے میں آنے سے پہلے صرف 2 ہندوستانیوں کو جانتا تھا، مہاتما گاندھی اور فلم سٹار سابو کو۔ کیا واقعی یہاں حرم ہوتے ہیں اور لوگ کئی بیویاں رکھتے ہیں؟ آپ کے ہاں ایک معمولی حیثیت کا شخص کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے؟ 1، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ یہاں تو پھر بھی مقابلتاً غربت ہے۔ آپ خود شادی شدہ ہوں گے، آپ کو تجربہ ہوگا۔ جی نہیں، میں کنوارا ہوں، بڈی نے شرم آ کر بتایا۔ دراصل مجھے ابھی تک کسی سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے شادی نہیں کی۔ بھلا آپ دونوں کیوں بے رنگ ہیں؟ تمہارے ملک میں محبت کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی یہاں مشکل ہے۔ ہندوستان میں محبت کرتے وقت سب سے پہلے مذہب آئے گا۔ اگر دونوں فریق ہم مذہب ہیں تو محبت ہو سکے گی، ورنہ ہرگز نہیں۔ آپ سر پٹکیے، اپنا سینہ کوٹیے، خودکشی کر لیجئے، لیکن آپ کسی غیر مذہب سے محبت نہیں کر سکتے۔ مذہب کے بعد ذات پات آئے گی اور پھر اقتصادیات کا قضیہ۔ یہاں آپ کی مالی حالت، پھر اونچے گھرانے اور نیچے گھرانے کا سوال ہوگا، اور آخر میں سب سے اہم نقطہ آئے گا، ابا جان۔
ہندوستان میں ابا جان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنی رکاوٹوں کے باوجود آپ میں محبت کرنے کا حوصلہ ہے تو اونچے گھرانے سے تمہاری مراد وہ لوگ تو نہیں جو اوپر کی منزل میں رہتے ہیں؟ بڈی نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی مالی حالت اچھی ہے۔ میں نے ہندوستانی فلمیں دیکھی ہیں، میرے خیال میں یہاں پرندوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ پرندوں پر گانے گائے جاتے ہیں، پرندوں کو دیکھ کر ہیرو کو ہیروئن یاد آ جاتی ہے اور ہیروئن کو کوئی اور۔ پرندے چاہے تو کہانی کا رخ بدل سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پرندوں کو انسانوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں، اور یہ ہماری اتنی سی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تمہارے ہاں آب و ہوا کس قسم کی ہے؟ وہاں کے ذرائع آمد و رفت، برآمد و درآمدات، ذرائع معاش بیان کرو، ایک صاحب جو جغرافیہ کے استاد تھے بولے۔ جہاں میرا گھر ہے وہاں کی آب و ہوا ایسی عجیب ہے کہ نہ آپ کا یقین ہے نہ ہوا کا اعتبار۔ صبح لو چل رہی ہے تو شام کو برف پڑ رہی۔ مشہور تھا کہ ایک رات اتنی سردی پڑی کہ سڑکوں پر استادہ آہنی مجسمے کامنے لگے اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں چھپا لیے۔ ایک برف کا بنا ہوا مجسمہ بھاگ کر سامنے کے مکان میں جا چھپا۔ ایک روز برف باری ہوئی، میں اپنے بھائی کے ساتھ باہر گیا۔ اچانک اتنی تیز دھوپ نکلی کہ ہم باری باری ایک دوسرے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ایک اور واقعہ مشہور ہے۔ ہمارے گاؤں کے باہر ایک جھیل ہے، ایک تیراک نے اونچی چوٹی سے اس میں چھلانگ لگائی۔ ذرا نیچے آ کر اسے پتا چلا کہ پانی خشک تھا اور پتھر نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑا سٹ پٹایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل آیا، برسا اور جھیل میں پانی بھر گیا، لیکن اتنی سردی ہو گئی کہ پانی یخ ہو گیا۔ چھلانگ لگانے والے کا اور بھی برا حال ہو گیا۔ دفعتاً سورج نکل آیا، فوراً برف پگھل گئی اور اس نے چھلانگ پانی میں لگائی، لیکن جب وہ کنارے پر پہنچا تو اتنی گرمی ہو گئی کہ اسے سرسام ہو گیا۔ آپ امریکن زندگی کے متعلق ایک مضمون لکھیے اس رسالے کے لیے، ہونے والے مینیجر بولے۔ وہاں کے اسکولوں کی زندگی کے متعلق بھی کچھ بتائیے، وہی استاد بولے۔ ہمارا اسکول دریا کے کنارے تھا، سردیوں میں دریا جم جاتا۔ ہم لوہے کے خاص جوتے پہن کر بازوؤں سے باندھ کر برف پر ہوا کے زور سے پھسلتے اور دور دور چلے جاتے۔ گرمیوں میں ایک چھوٹی سی کشتی لے کر نکل جاتے اور کئی دنوں کے بعد لوٹتے۔ دریا کے کنارے لکھپتی تاجروں کی کوٹھیاں تھیں۔ عین ان کے سامنے ہم بڑی استادی سے ہچکولے لے کر کشتی کو خود ڈبوتے۔ وہ لوگ گھبرا کر ہمیں دریا سے نکالتے، اپنے ہاں لے جاتے، بڑی خاطر تواضع ہوتی۔ ایک مرتبہ غلطی سے ہم نے کسانوں کے مکان کے سامنے کشتی الٹا دی۔ انہوں نے نکالا تو صحیح، لیکن خوب کان میں روڑے، ڈرایا دھمکایا کہ اگر کشتی چلانی نہیں آتی تو باہر کیوں نکلتے ہو۔ جب موسم خوشگوار ہوتا تو ہڑتالوں کا موسم شروع ہو جاتا۔ خفیہ جلسے ہوتے، یہ طے کیا جاتا کہ کس بہانے ہڑتال کی جائے۔ بعض اوقات ہاسٹل کی اوپر کی منزل آگ کے شعلوں اور دھوؤں سے بچ جاتی۔ اونچی منڈیروں پر ننھے بچے چہل قدمی کرتے، ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ دفعتاً آگ، دھواں، بچے سب غائب ہو جاتے۔ آگ اور دھواں سائنس کے طلباء ادویات سے پیدا کرتے تھے۔ اسکول کے پستہ قد لڑکوں کو بچوں کے کپڑے پہنا کر اوپر بھیج دیا جاتا۔ نیچے سے وہ بالکل ننھے منھے معلوم ہوتے۔ اسکول کے بڑے ہال میں جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے یہ مقابلہ صرف ایک فقرے سے جیت لیا۔ میں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ کے استاد، وہ کس قسم کے تھے؟ خوب تھے۔ ایک استاد اپنے ساتھ ہر صبح کوئی 8-10 ٹون پختہ کتابیں لایا کرتے تھے اور ہر شام واپس لے جاتے۔ اسکول میں ڈرامہ ہوا، نقل اتاری گئی۔ 2 لڑکے زرد کپڑے پہن کر اونٹ بنے اور ایک اونٹ والا بنا۔ اونٹ والے کو کسی نے بلایا اور سامان اٹھانے کو کہا۔ سودا طے ہو گیا تو اونٹ والے نے پوچھا کہ سامان کہاں ہے۔ جواب ملا کہ ہمارے فلاں استاد کی کتابیں ہیں۔ اس پر اونٹ مچل گیا، سر ہلا کر بولا ہرگز نہیں، اور بھاگ گیا۔ ایک استاد سبزی خور تھے، وہ ہمیشہ سبزیوں کی تعریف کیا کرتے اور گوشت کی برائیاں۔ ایک روز لیکچر دے رہے تھے کہ سبزیاں بہترین غذا ہے، سبزیاں مکمل غذا ہے۔ مثال کے طور پر ذرا گھوڑے کی طرف دیکھو جو سبزی خور ہے۔ ایک لڑکا اٹھ کر بولا، اور مثال کے طور پر ذرا شیر کی طرف دیکھو جو گوشت خور ہے۔ ہماری جماعت کو ایک ادھیڑ عمر کی خاتون بھی کبھی کبھی پڑھاتی۔ ناک پر اینک، بالوں کو اکٹھا کر کے گنبد سا بنایا ہوتا۔ بات بات پر آنکھیں مٹکاتی، انگلیاں تھرک رہی تھیں، ہاتھ ہل رہے تھے، بازو ہل رہے تھے، نہایت خشک باتیں کرتی۔ ایک روز کلاس میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ویسے ہی ایک اینک لگائے، ویسے ہی زنانہ کپڑے پہنے، ویسے ہی بال سر پر رکھے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دوسرا آیا، اس حلیے میں پھر تیسرا، چوتھا۔ غرض یہ کہ ساری جماعت انہی کی طرح بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے بات کر کے ہاتھ مٹکایا، سب لڑکوں نے اسی طرح ہاتھ مٹکایا۔ انہوں نے دیدے گھمائے، سب نے دیدے گھمائے۔ انہوں نے انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کیا، دوسرا ہاتھ فرش کی طرف، سب نے نقل کی۔ ان کا لیکچر جلد ختم ہو گیا۔
اس کے بعد انہوں نے عمدن ہمیں کبھی نہیں پڑھایا۔ آپ نے وہاں کی سوشل زندگی کے متعلق کچھ نہیں بتایا، ایک ترقی پسند ادیب بولے۔ سوشل زندگی میں نے وہاں کبھی دیکھی نہیں، میں دیہاتی ہوں، دیہات میں بے تکلفی بہت زیادہ ہے، کسی کو ناشتے پر مدعو کرنا بے تکلفی کی انتہا سمجھی جاتی ہے۔ گھریلو قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں جن میں شمولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ اس وقت جس طرح بھی ہوں اسی طرح آنا پڑتا ہے۔ کوئی شب خوابی کے لباس میں آتا ہے، کوئی تیرنے کے لباس میں، تو کسی نے ورک شاپ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنا کوئی رومان نہیں سنایا، ذاتی رومان، ایک ترقی پسند شاعر نے کہا۔ سب نے اصرار کیا کہ ضرور سنیں گے۔ بڑی کچھ دیر شرماتا رہا، پھر بولا، ہالی ووڈ کا ذکر ہے، چاندنی رات تھی، میں باغ کے ایک گوشے میں کھڑا تھا، میرے سامنے گاربو تھی، معطر پھولوں کی خوشبو، ہوا کے خنک جھونکے، چاندنی کا نور، بس چاروں طرف رومان برس رہا تھا۔ میں نے بڑھ کر گاربو کے ہونٹ چوم لیے، گال چومے، پیشانی چومی، گردن چومی، اسے اس قدر چوما کہ میرا چہرہ فریم کے دوسری طرف نکل گیا اور تصویر پھٹ گئی۔ تلخ صاحب آئے، آتے ہی فرمایا، خدا کے لیے روفی صاحب آپ اس طرح مت مسکرائیے، آپ کا چہرہ مسکراہٹ کے بغیر بہتر معلوم ہوتا ہے۔ آپ بھولتے ہیں کہ انسان ہی ایسا جانور ہے جو مسکراتا ہے اور ہنستا ہے، روفی نے کہا۔ میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ انسان جانور ہے، تلخ صاحب بولے۔ کاغذات نکالے گئے اور کارروائی شروع ہو گئی۔ بڈی کے مشورے کو قبول کر لیا گیا، رسالے کو کئی حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ شیطان نے اصرار کیا کہ انہیں خواتین کے صفحات کا مدیر بنایا جائے۔ وہ ایک زنانہ رسالے کے ایڈیٹر کو جانتے تھے، اس سے کافی مواد لے آئے گی۔ دوسرا یہ کہ رسالے کے سر ورق پر ازبالوں پر غبار تمنا فشردائیم والا شعر لکھا جائے۔ تلخ صاحب نے پہلی بات مان لی، لیکن دوسری کے لیے انکار کر دیا۔ میں ہر روز 24 گھنٹے کام کیا کروں گا، اگر ہو سکا تو اس سے بھی زیادہ، شیطان پرجوش لہجے میں بولے۔ یہ سب کام آپ حضرات کے ذمہ ہیں، ورنہ میں تو بے حد مصروف انسان ہوں، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آیا تو اسے بھی یہی کہوں گا کہ 10 منٹ بعد آنا۔ تلخ صاحب نے اپنا تھیلا اٹھایا اور چلے گئے۔ بڑی نے تلخ صاحب کو بالکل پسند نہیں کیا اور بتایا کہ اس کو ہر دم یہی خیال رہتا ہے کہ اس وقت کسی اور جگہ ہوتا تو بہتر تھا، اور یہ اپنے آپ کو اس وقت بے حد مصروف سمجھتا ہے جب اسے کوئی کام نہ ہو۔ تمنا خانم آئیں، مگر بڑی دیر کے بعد، ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں۔ چائے دوبارہ شروع ہو گئی۔ بدی ہمیشہ خواتین کے نزدیک بیٹھا کرتا، کہتا کہ خوشبوؤں کا لطف آ جاتا ہے۔ تمنا سے میرا تعارف کرایا، اس نے فوراً کہا، میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ دیکھا ہے، تب آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوا کرتی تھی، اس کی نیلگوں آنکھیں تھیں اور بال سنہری، اس کا لباس شوخ ہوتا تھا اور جوتے ہمیشہ نئے فیشن کے، کانوں میں عموماً لمبے لمبے طلائی پندے ہوتے تھے اور گلے میں جڑاؤ ہار، اس کے دہنی کلائی میں 4 چوڑیاں ہوتی اور بائیں میں 3، وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ آپ اسے جانتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے تو اس سے کبھی بات بھی نہیں کی۔ شیطان تمنا کو ایک طرف لے گئے، اور تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا؟ مجھے دیکھ کر تمہیں مسرت ہوئی، افسوس ہوا، یہ کیا ہوا؟ تمہیں دیکھ کر مجھے مسرت ہوئی، افسوس ہوا، یہ کیا ہوا؟ تمنا بولی۔ آہ ایران، میرے خوابوں کی سرزمین، جہاں لوگ پہاڑوں پر قالین بچھا کر پھول سونگھتے ہیں اور مرتبانوں میں چائے پیتے، جہاں کا ایگریکلچر دنیا کے قدیم ترین کلچروں میں سے ایک ہے، جہاں کا بیوٹی کلچر بہترین ہے، جہاں کا کلچر ہی کلچر ہے۔ اچھا، میں آپ سے کل ملوں گی، خدا حافظ۔ تم مجھ سے ابھی کیوں نہیں ملتی؟ کاش کہ تم میرے جذبات کا اندازہ لگا سکتی، تمہارے لیے میرے دل میں کس قسم کے جذبات ہیں، کاش میں بتا سکتا۔ شیطان نے دفعتاً ایک گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا، لیکن شاید وہ پھسل گئے۔ انہوں نے ایک کلابازی سکھائی، ایک ٹہنی پکڑ کر اٹھے اور ہوا میں جھول گئے۔ سمجھ لو کہ کچھ اس قسم کے جذبات ہیں۔ مگر آپ مجھے صرف 3 ہفتوں سے جانتے۔ یہ صرف 3 ہفتے نہیں، اس عرصے میں ہم 10 گھنٹے روزانہ ملتے رہے ہیں، یعنی ہم نے تقریباً 200 گھنٹے اکٹھے گزارے ہیں۔ ویسے عام طور پر محبت کرنے والے ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ مل سکتے ہیں، وہ بھی صرف 1-8 گھنٹے کے لیے۔ پھر لوگوں کی مداخلت ہوتی ہے اور کبھی کبھی موسم بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ان 3 ہفتوں میں موسم بھی خوشگوار رہا اور لوگوں نے بھی تنگ نہیں کیا، لہٰذا اس صورت میں جبکہ محبوب شروع میں فی ہفتہ 3 گھنٹے کے لیے مل سکتے ہوں، تو میں حساب کی روح سے تمہیں 70 ہفتوں سے جانتا ہوں، یعنی تقریباً 1.5 سال سے۔ خدا کے لیے آپ یوں تو مت مسکرائیے، مجھے ایران بہت پسند ہے، میرے ایک دوست کے بزرگ ایران سے آئے تھے، میں پھر وہیں واپس جانا چاہتا ہوں، قالینوں اور مرتبانوں کی سرزمین، جہاں صبح سے شام تک چائے پی جاتی ہے اور فارسی بولی جاتی ہے۔ آہ ایران! جس صحت افزا مقام پر شیطان چھٹیاں گزارنے آئے تھے،
اس کے متعلق لوگوں کی یہ رائے تھی کہ وہ سطح سمندر سے کئی ہزار فٹ نیچے ہے۔ وہاں گرمیوں میں تو کیا، سردیوں میں بھی سردی نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے شیطان کرسمس کی چھٹیوں پر وہیں آئے تھے۔ ایک ہوٹل میں ٹھہرے اور مینیجر سے کہا، میں یہاں سردیاں گزارنے آیا ہوں۔ مجھے افسوس ہے ہمارے یہاں سردیاں نہیں ہوتی، جواب ملا۔ اس مرتبہ پھر اسی ہوٹل میں ٹھہرے جو بالکل اسٹیشن کے ساتھ تھا۔ انجنوں کا شور، متواتر سیٹیوں کی آواز، آتی جاتی ٹرینوں کی گڑگڑاہٹ۔ شیطان نے رات کو کھڑکی سے جھانک کر مینیجر سے پوچھا، کیوں قبلہ، یہ ہوٹل اگلے اسٹیشن کتنے بجے پہنچے گا؟ ہوٹل مہنگا بھی بہت تھا، خواہ بات پر چارج کر لیتے۔ ایک روز ہم مینیجر سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص نے چھینک مار دی۔ شیطان بولے، حضرت یہاں مت چھینکیے ورنہ یہ لوگ آپ کو چارج کر لیں گے۔ چلتے وقت شیطان نے ایک آنا مینیجر کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا کہ میں نے غلطی سے آپ کا ایک انگور کچل دیا تھا۔ چند دنوں میں تنگ آ گئے، ہوٹل چھوڑ کر ایک مکان کرائے پر لیا۔ میں اور بڑی ہر سنیچر کو شیطان سے ملنے جاتے اور اتوار کی شام لوٹ آتے۔ شیطان ناشتے پر سکنجبین کے ساتھ ٹوسٹ کھاتے، ٹوسٹ کنجبین میں ڈبو کر۔ کبھی انڈے بھی ہوتے لیکن اتنے ہلکے ابلے ہوئے ہوتے کہ بس نوکر انڈے لے کر ایک مرتبہ گرم کچن سے گزر جاتا۔ کہیں باہر جاتے تو بچوں کی دودھ کی بوتل بھر کر ساتھ لے جاتے، اسے یوں چوستے جیسے سگار پی رہے ہوں۔ کہیں بوتل نکالی، تھوڑا سا دودھ پیا، پھر جیب میں رکھ لی۔ دوپہر کو فرش پر شطرنج کھیلی جاتی، جسے شیطان انڈور گیم کہا کرتے۔ ہر دفعہ بڈی کی موٹر کے پیچھے بے شمار کتے لگ جاتے۔ بڈی کا خیال تھا کہ کتوں کو ہمیشہ تجسس رہتا ہے۔ کتا سائیکل پر یا موٹر کے پیچھے محض تفریحاً نہیں دوڑتا، وہ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ایسے موقع پر کتے کو مخاطب کر کے صاف صاف بتا دیا جائے کہ کہاں جا رہے ہو اور کتنی دیر کے لیے جا رہے ہو تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ بڈی یہ نسخہ اکثر استعمال کرتا۔ ایک مرتبہ کتوں سے گفتگو کرتے کرتے حادثہ ہو گیا۔ سپاہی نے پوچھا، موٹر کون چلا رہا ہے؟ ہم نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم سب تو پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ شیطان کے مکان کے سامنے کسی تھوک فروش کا بورڈ لگا ہوا تھا جسے وہ ہمیشہ تھوک فروش پڑھتے۔ اس دکان میں اسمبلی ہال کی ایک لمبی چوڑی تصویر آویزہ تھی جسے دیکھ کر بڈی ہمیشہ پوچھتا کہ یہ کیا ہے، اور شیطان بتاتے کہ اس عمارت میں بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں مدتوں سے۔ پھر وہ پوچھتا، اب تک کوئی فیصلہ ہوا؟ شیطان سر ہلا کر کہتے نہیں۔ شیطان دوستوں کو عجیب و غریب طریقے سے فون کرتے، نمبر لے کر اسے فون پر بلا لیتے اور کہتے کہ ذرا ٹھہرنا۔ وہ غریب ریسیور پکڑے کھڑا رہتا۔ شیطان موٹر سائیکل پر اس کے گھر پہنچ جاتے۔ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہتے، ہاں تو بات یہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اخبار ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ بڑی کا خیال تھا کہ وہی پرانے حادثے، وہی پرانی باتیں، سب کچھ وہی بار بار ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر مرتبہ مختلف جگہوں پر ہوتا ہے اور مختلف انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بہت دن گزر جاتے تو بڑی اخبار خرید لاتا اور کہیں کہیں کی سرخیاں ملا کر پڑھتا۔ مثلاً چین کے مشہور لیڈر کی جاپان کے وزیر اعظم سے ملاقات، جنوبی برما میں خوفناک وبا پھیل گئی، حفظان صحت کے فروغ پر امریکی ماہرین کا بیان، برازیل میں بے شمار کتے پاگل ہو گئے۔ تھوک فروش صاحب کے برابر ایک بیہودہ سا ہوٹل تھا جس میں خوب شور مچتا۔ ہم بھی وہاں جاتے۔ بڈی کی رائے تھی کہ وہاں بڑے باذوق حضرات آتے ہیں۔ کسی میز پر کہکا پڑتا تو بڑی دوڑ کر جاتا اور پوچھتا کہ لطیفہ کیا تھا، کیونکہ اس کی رائے کے مطابق لطیفہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا۔ جو کوئی اچھا سا لطیفہ سنے اسے چاہیے کہ آگے چلتا کر دے۔ جب کسی میز پر 2 حضرات سرگوشیوں میں باتیں کرتے اور بار بار ہاتھ ملاتے تو بڑی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بیہودہ موضوع پر بات کر رہے۔ بڑی کا یہ شبہ اکثر صحیح نکلتا۔ اگلے ہفتے تلخ صاحب کے ہاں مجلس ہوئی۔ طے ہوا کہ انہیں رسالے کا مواد سنایا جائے۔ شاید صرف وہی کچھ ہوگا جسے وہ پسند فرمائیں گے۔ سب سے پہلے شیطان نے فائل نکالی۔ حضرات، یہ چیزیں ایک مشہور زنانہ رسالے کے دفتر سے لایا ہوں۔ یہ سب غیر مطبوعہ ہے اور تبازات ہے۔ ایک مضمون جادو اور ٹونوں کی اہمیت پر ہے، ایک عورت اور پردے پر ہے، دوسرا پردے اور عورت پر۔ ایک افسانہ ہے جس میں ساس اور بہو کے خوشگوار تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس افسانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تقریباً سارے خانوں کے نام ہیں اور ہر قسم کے زیورات اور کپڑوں کا ذکر ہے۔ شادی کی مکمل رسم بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ سب فرسودہ چیزیں ہیں، تل صاحب بولے۔ اچھا، محفل خواتین کے عنوان سے جو کچھ چھپے گا اس کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ اس کے کان لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور ناک چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو کوئی نسخہ یاد ہو تو پرچے میں چھپوا دے، انہیں آپریشن سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کوئی دوائی لکھے۔ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میں نہایت مسرت سے اطلاع دیتی ہوں کہ میری منجلی ممانی کی خالہ زاد بہن کے ہاں ایک ننھی منی سی بچی پیدا ہوئی۔
بچی اور بچی کی ماں دونوں بفضل خدا خیریت سے ہیں. بچی کے ابا بفضل خدا خیریت سے ہیں. سب بہنیں دعا فرمائیں کہ خدا اس نو شگفتہ کلی کو نیک ہدایت دے اور صراط مستقیم دکھائے. آمین. اس خوشی میں 4 روپے کی حقیر رقم بھیجتی ہوں. نیز بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے سوتیلے خالو کے سگے بھتیجے کا دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے. مرحوم کی عمر صرف 97 برس کی تھی. اس پرچے کو خاص طور پر منگایا کرتے تھے اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے. اس غم میں 3 روپے کی حقیر رقم ارسال ہے. ایک اور خاتون نے لکھا ہے کہ میرے ابا جان خان بہادر شمس الدین نے بلا کسی ٹکٹ کے اپنے حریف خان صاحب قمر الدین کو تقریباً 420 ووٹ سے شکست فاش دی ہے. نیز مجھے فلم شاہی ڈاکو کی دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار والی غزل درکار ہے. ایک محترمہ فرماتی ہیں یہاں مچھر بہت ہو گئے ہیں. کیا کوئی بہن یا بھائی اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ نیز مجھے جلیبیاں پکانے کا بہت شوق ہے. اگر کسی کو کوئی ترکیب معلوم ہو تو بذریعہ رسالہ ازا مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں. ایک صاحب نے لکھا کہ میں کسی زبان سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کی دعائیں سنی اور ہمارے چھوٹے بھائی کی منگنی خان بہادر قلندر بخت صاحب کی 11ویں صاحبزادی سے ہوئی. نیز مجھے وہ گیت درکار ہے جس کے شروع کے بول ہیں ابھی تو میں جوان ہوں. سب فرسودہ ہے. 2 اشتہار بھی ہیں. ایک استانی صاحبہ کا بیگ کھولا گیا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ پچھلے ہفتے میں سنیما سے ٹانگے میں آ رہی تھی. مجھے سنیما کا اتنا شوق تو نہیں, بس کبھی کبھی چلی جاتی ہوں. ہوا تیز چل رہی تھی اور میں نے اینک نہیں لگائی تھی. میری نگاہ کمزور نہیں ہے, بس یوں ہی شوقیہ لگا لیتی ہوں. میں نے اینک کے لیے بیگ کھولنا چاہا کیونکہ بیگ میں صرف اینک رکھی تھی, میک اپ کی چیزیں نہیں تھیں. میں میک اپ نہیں کرتی. یہ اشتہار ترقی پسند نہیں ہے. دوسرا اشتہار ایک عامل بزرگ نے دیا ہے, ایک تعویذ کے لیے جو دافع شریعت و بلیات ہے. دافع بلیات ہو یا دافع قطعات شائع نہیں ہوگا. میں زنانہ چیزیں شامل کرنے کے خلاف ہوں. میں ایک جدید نظم سناتا ہوں. ایک ترقی پسند شاعر نے سب کو ایک کاغذ دیا جس پر نظم لکھی ہوئی تھی. سنیے. نظم کا عنوان ہے اٹھ میری جان. عرض کیا ہے اٹھ میری جان سحر آ پہنچی. اٹھ میری جان کہ شب ختم ہوئی. چاندنی پھیکی ہے تاروں کی چمک مدھم ہے. صبح صادق کا اجالا پھیلا. اٹھ میری جان چمک جاگ اٹھا. مسکراتے ہوئے گنچے جاگے. کلیاں شرمانے لگیں اور اٹھلانے لگیں باد نسیم. پھول انگڑائیاں لیتے اٹھے تیری آنکھوں میں مچلتے ہوئے خواب. تیرا مخمور شباب تیرے عارض کے غلاب ابھی مدہوش ہیں مخمور ہیں خوابیدہ ہے. اٹھ میری جان سحر آ پہنچی. اٹھ کے جائے برہان. پھر وہی عشق و محبت کا بیکار موضوع, وہی رونا پیٹنا بیہودہ قسم کی رومان پسندی. یہ نظم ہرگز ترقی پسند نہیں ہے. ترقی پسند شاعری میں تلخاب, زہراب, پزمردہ شباب, خون بھرا جام, حیات و موت کی کشمکش اور اس قسم کے دیگر لوازمات ہوتے ہیں. مجھے نظم پسند نہیں آئی. تلخ صاحب نے کہا. میں نے داڑھی پر مضمون لکھا ہے. ایک ادیب اپنی اینک درست کرتے ہوئے بولے, جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نئی چیز ہے. ایک مرتبہ میں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں یوں ہی داڑھی رکھ لی. کالج کھلا تو عربی کے پروفیسر نے میری اتنی تعریفیں کی کہ بس. داڑھی سے چہرہ نورانی معلوم ہوتا ہے, انسان مرد دکھائی دیتا ہے, شیر معلوم ہوتا ہے. کون سا شیر, سرکس کا یا جنگل کا؟ شیطان نے پوچھا. غالباً جنگل کا. خیر خوب تعریفیں ہوئیں. اس شام کو سگریٹ سلگاتے ہوئے میں نے داڑھی کا کچھ حصہ جلا لیا. آئینہ دیکھا تو حالات اس قدر نازک ہو چکے تھے کہ مجھے مکمل داڑھی صاف کرنی پڑی. اگلے روز وہی پروفیسر صاحب جو میرے پیچھے پڑے ہیں, اس مردود کی شکل تو دیکھو کیسی نحوست برس رہی ہے. بدبخت, ناہنجار, بدنصیب, منحوس, خدا جانے کیا کچھ کہا. سالانہ امتحان ہوا تو میں عربی میں فیل تھا, تو اس روز میں نے تہیہ کر لیا کہ داڑھی کے متعلق اپنے خیالات ضرور چھپواؤں گا. کالج میں ایک داڑھی والے حضرت نئے نئے آئے تھے. وہ ساری دوپہر لائبریری میں گزارتے. پروگرام کے مطابق میں نے 2.25 روپے کی مصنوعی داڑھی خریدی اور لگا کر اسی میز پر بیٹھنے لگا. ایک دوپہر کو ہمارے پروگرام کے مطابق چند دوست آئے اور بولے, بھئی گرمی بہت ہے, ٹوپی اتارو. سب نے ٹوپیاں اتار دیں. کچھ دیر کے بعد دوسرا بولا, توبہ توبہ کتنی گرمی ہے, کوٹ بھی اتار دو. سب نے کوٹ اتار دیے. پھر تیسرا کہنے لگا, پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں اور داڑھی پہن رکھی ہے, اتارو اسے. میں نے داڑھی اتار دی. میرا داڑھی اتارنا تھا کہ سب ان حضرت کے پیچھے لگ گئے, آپ بھی داڑھی اتار دیجئے, اتنی گرمی ہے, ہم سے دیکھا نہیں جاتا, اب اتار بھی دیجئے داڑھی. بالکل بسیدہ خیالات ہیں. بھلا داڑھی سے سماج کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تلخ صاحب بولے. اب بڑی کی باری تھی. اس نے جیب سے کاغذ نکالے. میں نے اپنے کالج کے چند واقعات لکھے ہیں. گھر سے کالج آتے وقت ہمیں بس میں سفر کرنا پڑتا تھا.
कोई आध घंटे का सफ़र होता। कभी कभी मेरा एक दोस्त कोने में एक किताब लेकर बैठ जाता और इसे बड़े गौर से पढ़ता। पढ़ते पढ़ते कहका मार कर हंसता, फिर यकलख संजीदा हो जाता। कुछ देर के बाद ज़ारो कतार रोने लगता। मुसाफिर इसकी तरफ मुतवज्जे होते, वो चुपचाप नज़रें झुकाए सफ़े उलटता रहता। कभी झुंझला कर अपने बाल नोचता, कभी मुस्कुरा कर सर मटकाने लगता, फिर रोना शुरू कर देता। हर मुसाफिर की यही कोशिश होती कि किसी तरह इस अजीबोगरीब किताब का नाम मालूम हो जाए, लेकिन वो इसे छुपाए रखता। सफ़र के इख्तिताम पर बड़े इत्मीनान से किताब सबके सामने खोल देता। किताब के सारे सफ़े खाली होते, किसी सफ़े पर एक लफ्ज़ भी ना होता। फिर हम चंद दोस्तों ने एक बेंच खरीदी और कॉलेज के सामने वाले बागीचे में रख दी। जब कोई पुलिस वाला नज़र आता तो हम बेंच उठाकर चोरों की तरह भागते। वो हमारा ताक़ुब करता। बड़ी मुसीबतों के बाद जब हमें पकड़ता तो हम इसे बेंच की रसीद दिखा देते। ये भी कुछ नहीं, इसमें ना जिद्दत है ना अफादियत। ऐसी चीज़ पढ़ने वालों को सवाए एक वक्ती तफरीह के और क्या दे सकती है। मुझे तरक्की पसंद अदब चाहिए। एक प्लॉट मेरे जहन में शैतान ने बताया। इसमें 4 किरदार हैं, एक किसान, एक सरमायादार, एक तवाइफ और एक मरियल सा नौजवान जिसे दुनिया भर की बीमारियां हैं। ये लोग एक खुफिया जमात बनाते हैं, फिर इनका तज्जिया नफ्सी होता है। इनके तहत तो शऊर और लाशऊर तबाह हो जाते हैं। 2 किरदार तो खुदकुशी कर लेते हैं, 2 एक दूसरे को हलाक कर देते हैं। और समाज तल साहब बोले, बस बस, मुझे ऐसी ही कहानियां दरकार है। इसे तुम अगली इशात के लिए लिखना। इस इशात में सिर्फ मेरी चीज़ें हों। मैंने बड़ी से मशवरा करके एक प्रोग्राम बनाया। तल साहब से हमने इल्तिजा की कि वो ज़राए करम हर इतवार को हमें अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। वो मुताज्जिब ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी। इनके यहाँ रहकर हमें मालूम हुआ कि वो हर 2 घंटे के बाद एक गर्म और मीठी चाय पीते हैं, और ये कि इनकी खुशफहमी है कि वो इसे चाय कहते हैं। दोपहर को भारी भरकम लंच खाते हैं। सारा दिन ऐनक लगाए एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठे रहते हैं। इनका फर्नीचर खस्ता हाल था, कपड़ों पर इस्त्री नहीं होती, दीवारों का रंग उड़ चुका है, बल्ब फ्यूज़ हो चुके हैं, फकत एक बल्ब है वो भी टिमटिमाता हुआ। हर वक्त इन्हें अपने कुत्ते का वहम रहता है, जिसे वो कभी दूर से टिकटिकी बांध कर देखते हैं, कभी नज़दीक आकर इसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हैं। इन्हें यकीन हो चुका है कि कुत्ता इन्हें नहीं पहचानता, अजनबी समझता है, और कुत्ता सारा दिन सर झुकाए दुनिया की बेसबाती पर गौर करता रहता है। ना इसे कुछ खाने को मिलता है, ना इसे कभी बाहर निकाला जाता है। कभी तल साहब का जिगर ख़राब हो जाता है, कभी दिल बैठने लगता है, कभी गुर्दे सत्याग्रह कर देते हैं। इनके पास तिब की चंद किताबें हैं जिसका वो बाकायदगी से मुताला करते हैं। जो नई बीमारी पड़ते हैं वो फ़ौरन इन्हें हो जाती। बड़ी बोला, अगर इस शख्स को हम दुरुस्त कर सके तो ये बहुत बड़ी सोशल खदमत होगी। अगर बहुत जल्द कुछ न किया गया तो ये रसाले के ज़रिए अपनी बेजारी दूर दूर तक फैला देगा। सबसे पहले हमने कुत्ते को लिया। हमने तल साहब से कहा कि कुत्ते की बिनाई कमज़ोर हो चुकी है और इसे ऐनक की ज़रूरत है। तल साहब मुंह बसोरने लगे। अगर इसकी प्यारी पुरशफ़क़त वफ़ादार आंखों पर ऐनक लग गई तो इसकी खूबसूरती में फ़र्क आ जाएगा। हम फ़र्क नहीं आने देंगे, हम इसे बग़ैर फ्रेम की ऐनक लगाएंगे जिससे ये और भी हज़ीम मालूम होगा। मगर इसकी बिनाई किस तरह टेस्ट होगी? हुरूफ तो ये पढ़ नहीं सकता। हम इसकी एक आंख बंद करके इसे मुख्तलिफ फासलों से हड्डियाँ दिखाएंगे। जब तक इसे हड्डी नज़र आएगी ये दौड़ेगा। इस फासले को नाप कर हम इसकी दूसरी आंख देखेंगे, फिर किसी डॉक्टर से ऐनक का नंबर ले आएंगे। मगर इसके चेहरे पर ऐनक की जगह कहाँ है? इसकी नाक बैठी हुई है और कान इतने मुलायम है, ऐनक कहाँ ठहरेगी? अब बेफिक्र रहिए। हमने झूठ मूठ बिनाई टेस्ट की और एक फजूल सी ऐनक बनाकर कुत्ते के मुंह पर लगा दी। ऐनक की कमानियाँ कानों के गिर्द लपेट कर कस दी गई। तल साहब कुत्ते की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गए। फिर तिब की सारी किताबें कबाड़िए के यहाँ पहुँचा दी गईं। दीवारों पर सफ़ेदी कराई गई, कहीं कहीं चमकीला वॉलपेपर भी लगाया गया। फर्नीचर पॉलिश कराया गया, नहायत तेज़ बल्ब जगह जगह लगाए गए। एक सेकंड हैंड इस्त्री खरीद कर लाए। नौकर को इस्त्री करना सिखाया और इसे ताकीद की कि सुबह शाम 2 वक्त कपड़ों पर इस्त्री किया करे और होटल से चाय लाने के बजाय हल्की सी चाय खुद बनाकर तल साहब को दे दिया करे। तल साहब की ऐनकें बिल्कुल मैली रहती थी। नौकर को एक मुलायम सा कपड़ा दिया गया कि शीशे साफ कर दिया करे। तल साहब की हालत में पहले से बेहतरी हो गई, लेकिन इनका हाजमा दुरुस्त ना हुआ। बड़ी कहने लगा कि दवाइयाँ खरीदेंगे, लेकिन मैंने मशवरा दिया कि इनका लंच बंद करा दिया जाए। हम इनके पास गए और बड़े पुरदर्द लहजे में बोले, हम समाज के नाम पर एक इल्तिजा करने आए हैं। हमें यकीन है कि हमें मायूस नहीं लौटाया जाएगा। समाज, जनता, सोसाइटी, इनका तकाजा है कि आप लंच छोड़ दीजिए। आखिर क्यों?
کیا آپ نہیں جانتے کہ ملک میں ایسے انسان بھی ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور آپ ہیں کہ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور سارا دن چائے پیتے رہتے ہیں؟ مگر میرے لنچ چھوڑ دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ارادوں سے بڑی بڑی تبدیلیاں ظہور میں آتی ہیں۔ آپ لنچ چھوڑ دیں گے، ہم دونوں تو پہلے ہی لنچ چھوڑ چکے ہیں، دیکھا دیکھی اور لوگ بھی چھوڑنے لگے۔